اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاش میں سرگرداں آپ کی سماعتوں بصارتوں کو میزبان عبداللہ حسین کی جانب سے مسکراتی صبح میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 اگست ہے اور اگست کا مہینہ آتے ہی ملک پاکستان میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ پڑتی ہے۔ گلی کوچوں میں سبز ہلالی پرچم سج جاتے ہیں اور وطن کی محبت کی خوشبو فضا میں پھیل جاتی، فضا میں بلند ہو جاتی ہے۔ کہیں یوم معرکہ منایا جاتا ہے تو کہیں یوم شہداء، اور کبھی یوم احتساب، کبھی یوم فضائیہ اور یوم آزادی اور یوم دفاع۔ آج 12 اگست ہے اور 12 اگست بروز منگل ہے۔ جیسے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم آج ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی، بلکہ یہ ان شہیدوں کے لہو کی قیمت ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس سبز ہلالی پرچم کو بلند کیا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ نظام سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظام چلانے والوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس مٹی سے نہیں۔ یہ وطن صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ یہ ہماری پہچان ہے، ہماری عزت ہے اور ہمارا گھر ہے۔ یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی قربانیاں اور حال کے ذمہ داریوں کو یاد دلاتے ہیں۔ بلا تاخیر میں اپنے آج کے تمام مہمان گرامی کا والہانہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مارے کے حق پر گفتگو ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج گفتگو کریں گے بزنس پہ اور پولیٹیکل بھی ہماری ضرور گفتگو ہوگی۔ فی الوقت ہمیں 2 مہمانوں نے جوائن کیا اور بریک میں ہمیں ایک نئی مہمان بھی جوائن کرے گی۔ بلا تاخیر میں اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں۔ میری دائیں جانب تشریف فرمائے فضل احمد، ممبر سٹی کونسل، امیر جماعت اسلامی ضلع کی ماڑی۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ اور بہت شکریہ۔ اسی کے طرح آج کے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں، جیسے میں کہوں کہ آپ بزنس مین ہیں، لیدر ایکسپورٹ کا آپ کا کام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، باقاعدگی سے آپ ٹورسٹ بھی ہیں اور آؤٹ آف کنٹری آپ ٹور کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو یقیناً قابل تعریف ہے۔ اور آپ کے پاس بہت سے ایسے آئیڈیاز ہیں، پچھلے 2 ہفتوں سے آپ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور جو آئیڈیاز آپ نے بتائیں ہوپ سو ہم اس پہ مل کر کام بھی کریں گے۔ میرا مطلب آصف قائمانی خان، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ، آپ بہت شکریہ جوائن کر کے۔ فضل احمد صاحب، جو آپ سے آغاز کریں گے، مارے کا حق ہمیں کیا چیزیں یاد دلاتا ہے اور کیا کیا قربانیاں اس کے پس منظر کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ دیکھیں، اس وقت ہم پاکستان کی آزاد فضا میں موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے آج تک بھارت نے پاکستان کے وجود کو عملاً تسلیم نہیں کیا۔ وہ 65 کی جنگ ہمارے سامنے ہے، 71ویں ملک کا 2 لخت ہونا ہمارے سامنے ہے، اور ہمیشہ اس کی شرارت، کبھی وہ پلوامہ واقعہ کرتا ہے، کبھی پہلگام واقعے کے نتیجے میں پاکستان پر الزام لگاتا ہے، حالانکہ عالمی برادری ثبوت مانگتی ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور اس نے ایک جھوٹا الزام لگا کر اس نے پاکستان پر حملہ کیا، اور بزدلانہ حملہ تھا، رات کی تاریکی میں تھا، اور ہماری مساجد پر حملہ کیا، بچوں کو شہید کیا، خواتین کو شہید کیا، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے۔ ایک بزدل کارروائی تھی جسے پوری دنیا نے ایک عجیب نگاہ سے دیکھا کہ کیا ہو گیا بھارت کو، یہ مودی سرکار پاگل ہو گئی ہے۔ حالانکہ پاکستان نے پیشکش کی کہ آپ کوئی کمیشن بنائیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، ذرہ برابر بھی ہماری طرف سے کوئی دخل اندازی پاکستان کی طرف سے، کیونکہ ایک ذمہ دار ملک ہے پاکستان، اور اس کا ذمہ دارانہ رویہ ہے عالمی سطح پہ، اور اس سے سراہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے وہ حرکت کی کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور پوری قوم اس بات کی منتظر تھی کہ پاکستان کو رد عمل دینا چاہیے۔ حالانکہ باتیں ہوتی رہیں، ایک غلط فہمی پھیلتی رہی، لیکن وہ دن آیا 7 مئی کا دن کہ جب پاکستان نے وہ دفاع اپنا مضبوط کیا، اور ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے نہ بچوں پر بمباری کی گئی، نہ خواتین پہ کی گئی، نہ کسی اسکول پہ کی گئی، نہ ہاسپٹل پہ کی گئی، بلکہ ان ٹارگٹ ایریا کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے تھے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ان کے 6 طیارے مار گرائے، 5 رافیل گرے، ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ عالمی سطح پر پاکستان کو فضاؤں کا بادشاہ کہا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے موجودہ حکومت کا، ہماری خارجہ پالیسی کا یہ زبردست قدم تھا کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے سامنے پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ابھرا ہے، اور اس وقت پاکستان پرانا پاکستان نہیں ہے۔ اس وقت یہ مئی کے بعد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان تو امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا۔ آج پاکستان پوری دنیا کے اندر اپنی وہ پوزیشن رکھتا ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتا ہے، اور بھارت کو جو پوری دنیا کے اندر شرمندگی کا
سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا دفاع مضبوط کرتے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہاں پر صرف کوئی سانگ ہوگا، آدھا گھنٹے کے لیے کسی کو کھڑا کر دیا جائے گا، لیکن لوگ بزدلوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ آج پاکستان کا ایک وقار ہے، پاکستان کا ایک نام بنا ہے، تو وہ ہم نے اپنا دفاع مضبوط کیا، اس کے نتیجے میں تو مارکہ حق کے نتیجے میں آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بلندیوں سے سرشار کیا ہے۔ آج صبح ہم یہاں پر آزاد ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ شہداء کی قربانیاں ہیں۔ تو قیام پاکستان کے مقصد کو واضح طور پر علامہ اقبال کی جو سوچ اور فکر تھی، اس کی جتنی تقریر ہیں، اشعار دیکھ لیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ دیکھیں نا، اگر ہم ان کی ساری تقاریر دیکھتے ہیں کوئی 400 سے 500 تقاریر ہیں، لیکن 1947 سے لے کر 48 ایک سال کے درمیان کوئی 104 ان کی تقاریر ہیں، اور یہ ساری تقاریر کے اندر امت کا درد ہے، امت مسلمہ کی فکر ہے، پاکستان کے بارے میں کھل کے وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہوگا، یہ دنیا بھر کے مسلم مہاجرین کا پناہ گاہ ثابت ہوگا، اور یہ ایک ماڈل ہوگا، یہاں پر اسلامی تصور زندگی ہوگا، یہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام ہوگا، یہاں پر مذہبی رواداری ہوگی، یہاں پر اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، اور کوئی مندر جانا چاہے، کوئی مسجد جانا چاہے، کوئی گرجا جانا چاہے، آزادانہ طور پر جائیں گے، اور ایک بہترین تجربہ گاہ ہوگی۔ اچھا، ابھی آپ نے بات کی نا یوم آزادی کی اور اسلام کے آپ نے ٹچ دے دیا، تو ہم جب اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو ہم جس طرح آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اس وقت، گرینڈ سنیماز کیے جا رہے ہیں، آرٹ کونسل میں ہو رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ ناچ گانے کی طرف آ رہے ہیں، حالانکہ اسلام تو ہمیں یہ درس نہیں دیتا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں خوشی اس طرح منانا چاہیے یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قائد اعظم 1944 کے دہلی میں موجود تھے، ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی بنیاد کب رکھی گئی؟ انہوں نے کہا جب بر صغیر کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا تو پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ اس کے بعد 11 اگست کی تقریر کا حوالہ بہت لوگ دیتے ہیں، اور اس پر بات ہوتی ہے جو انہوں نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کراچی میں خطاب کیا تھا۔ انہوں نے پورے اپنے ریسرچ اور مطالعے کے نتیجے میں یہ بات کہی تھی کہ ممالک خراب ہوتے ہیں اقربا پروری سے، چور بازاری سے، کرپشن سے، اور نظام خراب ہوتا ہے اپنوں کو نوازنے سے۔ آخر میں انہوں نے یہ بات کی رواداری کے حوالے سے، جو میں نے آپ کے سامنے آزادی کی بات کی، تو یہ جو تقریر ہے، اور 3 دن بعد قیام پاکستان ہوتا ہے، اور اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے میں وجود میں آتا ہے۔ قائد اعظم کی کوئی ایک تقریر مجھے یہ بتا دیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پاکستان کوئی سیکولر اسٹیٹ بننے جا رہا تھا۔ کوئی ایک تقریر ایسی نہیں ہوگی، اور میں 104 تقریروں کے حوالے دے سکتا ہوں جس میں انہوں نے اس بات کی۔ دیکھیں، قیام پاکستان کے بعد ان کا خطاب ہوا، پھر 47 میں جب انہوں نے یہاں پر کراچی میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح کیا، تو انہوں نے بھی یہاں پر بھی یہ بات کہی کہ میں چاہوں گا کہ آپ ریسرچ کریں اور اپنی معیشت کو، معاشرتی نظام کو اسلامی اصول پر استوار کریں، مجھے اس کا شدید انتظار رہے گا اس دن کا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اسلامی معاشی نظام کو اس ملک میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر قرارداد مقاصد جب پیش کی گئی 48 میں، اسی دستور ساز اسمبلی میں لیاقت علی خان نے پیش کی، تو یہ تو طے ہو گیا تھا، یہ آج ہمارے ہر آئین اور قانون کا دیباچہ ہے کہ اس ملک میں اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ملک تو اللہ کے نام پہ بنایا، کلمے کی بنیاد پر بنایا۔ یہ نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جو ملک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہو تو اس کی خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوشی کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ہم قاسم صاحب کو شامل گفتگو کریں گے۔ بتائیے گا، جیسے ابھی انہوں نے یوم مارکہ بھی بات کی، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دوبارہ ہم ٹاپک پر بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پہ میں ان نوجوانوں کو، ہم جیسے نوجوانوں کو جنہوں نے یہ جنگ دیکھی اور یہ جنگ جیتی، جبکہ پاکستان اس خطے میں امن چاہتا ہے، جنگ نہیں چاہتا۔ تو شروعات جو ہے انڈیا نے کی، لیکن جو ہے آخر میں ہم نے جیت کر دکھایا اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ تو بس یہی مبارکباد دیتا ہوں میں نوجوانوں کو، اور ہم خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ جنگ دیکھی اور جیتی۔ اچھا، آپ نے ابھی امن کی بات کی نا، پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ بد امنی بہت زیادہ ہے، جی جی، تو پاکستان میں ہم اپنے ملک میں امن کیسے لا سکتے ہیں؟ پاکستان میں تو امن حکومتی جو ادارے ہیں وہی لا سکتی ہے، جی، وہی اس فضا میں جو ہے برقرار رکھے، اپنے جو ہے جتنے بھی ادارے ہیں سیکورٹی نظام کو بہتر کرے، تاکہ ہم جو ہے پاکستان میں دنیا میں اپنا نام کر سکے، اور پاکستان سے لوگ آئیں، ٹورزم کے لیے آئے، تو پھر ہمارا نام بھی آگے بڑھے گا اور پاکستان جو ہے ترقی کی طرف چلے گا۔ جی، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا کام ہے لیدر ایکسپورٹ کا، جی جی جی، تو بتائیے گا کہ آپ نے اپنے بزنس کا آغاز کب اور کیسے کیا؟
بزنس کا آغاز تو میں نے اپنی اسٹڈی کے بعد جو ہے نا 2004-05 سے کیا ہے، اور لیدر کا ایکسپورٹ جب اس دوران بہت اچھا چل رہا تھا تو پھر میں ساؤتھ افریقہ شفٹ ہو گیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. جی، تو پھر وہاں پر ہم نے کچھ آؤٹ لیٹس بنائی اور ایکسپورٹ کیا، پاکستان سے کافی ایکسپورٹ کیا، اور پورے مطلب ساؤتھ افریقہ کے علاوہ یورپ وغیرہ بھی ہم لوگوں نے کیا. اس دوران ساؤتھ افریقہ میں زیادہ تھا تو اس لیے ساؤتھ افریقہ پہ زیادہ توجہ تھی. تو اب جب سے پاکستان یہاں آئے ہیں تو بڑی مشکلات کا شکار ہے پاکستان جو ہے. اگر دیکھیں تو پاکستان کی جو لیدر انڈسٹری ہے وہ دنیا میں اپنا نام جو ہے نا اس نے پہچان کروائی ہے. لیدر انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس نے پوری دنیا میں اپنا نام کی پہچان کروائی ہے پورے پاکستان میں. جی. تو حکومتی اداروں سے بس یہی درخواست ہے کہ حکومتی اداروں سے درخواست یہ ہے کہ اگر اداروں مطلب جو سیکورٹی نظام کو ہمارا اچھا کیا جائے تو ہمارے انٹرنیشنل جو بائرس ہیں جو پاکستان آنا چاہتے تھے اور آتے رہے ہیں لیکن اب جو ہے آنے سے کتراتے ہیں اور ان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ پاکستان جانے سے ان کو سیکورٹی نظام کا تھوڑا سا پرابلم ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ اب جو بائرس پاکستان آتے تھے وہ انڈیا جا رہے ہیں اور بنگلہ دیش جا رہے ہیں، ویتنام جا رہے ہیں، تو پاکستان کا رخ نہیں کر رہے سیکورٹی ریزن کی وجہ سے. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں. آئیڈیاز ایگزیبیشن ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، تو اس میں کچھ ایسے بائرس آتے تھے جو ہمارے پاس بھی آتے تھے. پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے لیدر کی مارکیٹ وہ کراچی ہے. کراچی میں پینوراما سینٹر ہے جس میں آپ کو مینوفیکچرر ملے گا لیدر کا، کاریگر سے لے کر، اور پھر آپ کو شاپ کیپرس ملے گا، پھر آپ کو ایکسپورٹر ملے گا. اچھا، اب یہ تینوں جو ہے بڑی مطلب پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں کیونکہ بائرس نہیں آ رہے. جب بائرس نہیں آئے گا ہمارا 80% جو ہے بزنس وہ بائرس چلتا ہے، جو کہ بیرونی جو ہمارے جو ہے جو ملک جو ہے دوسرے انڈیا اینڈ بنگلہ دیش ان کا جو ہے رخ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی مشکلات کا شکار ہو چکی ہے. لیکن اگر حکومتی ادارے اگر چاہیں تو اس کو بہتر کی طرف لا سکتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ جیسے ٹرمپ نے جو ہے 50% انڈیا پہ ٹیرف لگایا، بنگلہ دیش پہ 35% آلموسٹ، پاکستان پہ سب سے کم لگایا 19%. اگر حکومتی ادارے چاہتی ہے واپس سے ایکسپورٹ کو بحال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو لیدر انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ذرا خیال کیا جائے اور ہماری ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے اور سیکورٹی نظام کے ساتھ، تاکہ باہر سے جو آنے والے کسٹمر ہیں وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کر چکے ہیں. بہترین. فضل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. بتائیے گا کہ نوجوان نسل اس مارے گھر کے واقعے سے اس کو کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اس کو کیا سیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا کہانی ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 65 کی کہانی سنائی گئی ہے، 71 کا سنایا گیا ہے. آج کی جو نوجوان نسل ہے نا اس نے جنگ تو دیکھی نہیں تھی. تذکرے سنے تھے کہ 65 میں یہ ہوا تھا اور پاکستان نے اپنا دفاع مضبوط کیا. 71 میں حالات ایسے ہوئے کہ ملک دو لخت ہو گیا، ہمارا مشرقی بازو ہم سے الگ ہو گیا. آج بھی ہمیں اس کا افسوس ہے. اور اس وقت جو گاندھی نے بات کی تھی کہ بھائی ہم نے نظریہ پاکستان کو، دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے. یہ جو عملاً یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بھائی بھارت پاکستان کو کبھی بھی اس نے دل سے قبول نہیں کیا. ہماری نوجوان نسل شاید انڈین گانوں کے، انڈین موویز کے چکر میں ان سب چیزوں کو بھول چکی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ پورا تصور غلط ہے، یہ تو بس ہمیں کچھ مذہبی لوگ یہ بات کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں. لیکن جب یہ ہوا، پہلوام والا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد یہ پلوامہ والا ہوا، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھائی بھارت اپنی ہٹ درمی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے، عملاً کر رہا ہے. بلوچستان کے حالات اس نے خراب کیے ہیں، ہمارے قبائل کے حالات اس نے خراب کیے ہیں. ابھی تو سارے ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں، وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، نائب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ رات یہاں پر کارروائی کر رہی ہے، انڈیا خود یہاں پر کر رہا ہے. تو نوجوانوں کو یہ پیغام مل گیا، عملی ثبوت اس کے سامنے آیا اس مارکہ حق کی صورت میں کہ پاکستان کا دشمن بھارت ہے. اور جب تک ہمارا یہ متنازع مسئلہ حل نہیں ہوگا کشمیر، تو اس کے ساتھ تجارت بھی بے سود ہے، اس کے ساتھ ہمدردیاں بھی بے سود ہے. اس لیے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے اسلام کی بھی بات کریں اور اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط بنائیں. تو نوجوانوں میں یہ شعور تو بیدار ہوا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہوگا اپنی بازو پر، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنی غیرت پہ. تو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو بڑا زبردست پیغام ملا ہے. اور اس دفعہ کا جو 14 اگست ہوگا وہ ایک خوشی کا ہوگا، جوش جذبے کا ہوگا، اور اس بات کا پیغام ہوگا کہ نوجوانوں نے ایک جنگ دیکھی جس کو جیتی،
اور عالمی سطح پر اس کا چرچا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان دوبارہ اپنی اصل کی طرف اچھا، ابھی آپ نے بات کی نہیں بلوچستان کی کہ یہ سب کچھ انڈیا ہی کروا رہی ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے، تو ایز اے پولیٹیکل آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آیا یہ انڈیا ہی کروا رہی ہے یا پھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم بعض اوقات سنتے ہیں وہاں کے لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن دے دیں، ہمیں حقوق نہیں ہے، تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں، تو ان کو رائٹس تو نہیں ملے. بہت ایسی چیزیں ابھی ریسنٹلی ہم دیکھیں تو وہاں نیٹ ورک بند ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیٹ ورک بند کرنے سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ حکومت کی پالیسیاں. جی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ثبوت تو موجود ہے نا. کلبھوشن یہاں پر کوئی چھولے بیچنے تو نہیں آیا تھا نا، سازشیں کر رہا تھا. ایران انڈیا بارڈر سے وہاں پر آ کر پھر پاکستان میں داخل ہو کر جس طرح دراندازی اس نے کی، اور BLA کا جو پورا نیٹ ورک موجود ہے، کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، سارے ثبوت موجود ہیں. تو یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بھارت کچھ بھی نہیں کر رہا اور یہ کوئی اندرونی لوگ کھڑے ہو کر ملک کا دفاع خراب کر رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت اس کی پشت پر موجود ہے. لیکن ہمارے پہ یہاں پر ریاست کو جو لوگ ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، یا باہر بیٹھ کر یا اندر بیٹھ کر جو یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست کمزور ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کمزور ہے. حکومتی پالیسی کمزور ہے، اور حکومتی پالیسی اس لیے کمزور ہے کہ حکومت کو اپنی عوام کو اپنا سمجھنا چاہیے. ریاست تو ماں کی حیثیت ہے، اس کو تو اپنے دامن میں سب کو پرونا چاہیے. ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے. دیکھیں، جو دہشت گرد ہے، جو ظالم ہے، جو جابر ہے، کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا، لیکن بالآخر ان سے مذاکرات ہوں گے نا. انہیں پہاڑوں سے اتار کر زمین پر لایا جائے، انہیں ان کے حقوق دیے جائیں. اور میں اس موقع پر یہ بات آپ سے کہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے 2 اصول بنائے تھے، مدینہ کی ریاست کے، اور وہ 2 اصول ایسے تھے کہ تمام قبائل کا اتفاق اس پر ہوا کہ یہ شخص ہمارے لیے بہترین ہے. اس کے بعد وہ اسلام کے لیے بھی ان کے دل کھل گئے. اس کی وجہ یہ تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ریاست وجود میں آ گئی، یہ 2 اصول میں بنا رہا ہوں. پہلا اصول یہ ہے کہ یہاں پر جو منصب ہوگا مقامی لوگوں کا ہوگا، یعنی یہاں کے مقامی لوگوں کو، یعنی تمہارے پر قبیلے پر سردار اعلیٰ باہر سے نہیں آئے گا، وہ تمہیں میں سے ہوگا. اور دوسرا، تمہارے حدود میں آنے والا پانی، کنواں، سبزہ جو تمہیں یہاں سے ملے گا تمہاری مرضی کے بغیر وہ بکے گا نہیں، اس کی رائلٹی آپ کو ملے گی. بلوچستان کی محرومی یہ ہے کہ وہاں معدنیات ہے، وہاں گیس ہے، وہاں کی عوام تعلیم سے محروم، بنیادی ضرورتوں سے محروم. تو پھر یہ ایک شکوہ ریاست سے بنتا ہے ان کا. تو یہ شکوہ کس کو دور کرنا چاہیے؟ حکومت کو اپنی پالیسیاں ٹھیک کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں پالیسی ٹھیک ہوگی تو ہمارا دفاع بھی مضبوط ہو جائے گا، بدامنی ختم ہو جائے گی، امن و امان کا دور ہوگا. ان کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ آپ نے مذاکرات کی بات کی نا، مذاکرات تو غالباً 1948 میں ہوئے تھے خان افقلات کے دور میں، جب ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارے گئے تھے، لیکن وہ اس کے بعد بھی تو حالات بگڑ گئے تھے. دیکھیں، ہم یہ بات کہتے ہیں اور جماعت اسلامی کے اصولی موقف کے لحاظ سے بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، اور پھر نیم الرحمان صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو عوام دوست پالیسی بنانی چاہیے. جو مجرم ہے، جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا. وہ جینس میں ہو، وہ پینٹ میں ہو، وہ پگڑی میں ہو، وہ داڑھی میں ہو، بغیر داڑھی کے ہو، وہ دہشت گرد ہے. آپ ٹارگیٹڈ کام کریں، لیکن پوری آبادی کو خالی کر دینا، اس پر بمباری کر دینا، اور ان کو یہ احساس محرومی دینا، لوگوں کو غائب کر دینا. سب سے بڑا جو احساس محرومی اس وقت بلوچستان کے اندر موجود ہے، مسنگ پرسن کا ہے. اگر آپ کے پاس ہیں وہ دہشت گرد ہے، آپ اسے گرفتار کریں. عدالتیں کس لیے موجود ہیں؟ آپ نے تو عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، دہشت گردی کی بنائی ہوئی ہے، فوجداری نظام ہے، دیوانی نظام ہے، سارا موجود ہے نا. آپ ان کو پیش کریں، آپ ان کو بتائیں، قوم آپ کا ساتھ دے گی کہ ہم اس مجرم کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن جب آپ آبادی کو متنفر کریں گے، احساس محرومی بڑھے گا، تو ہر شخص چاہے گا کہ مجھ سے میرا باپ چھن گیا، میرا، اس لیے کہ اس کا پاکستان اس کا باپ ہے، اس کا پاکستان اس کا لخت جگر ہے، اس کا بیٹا ہے. تو جہاں پر تحفظ دیا جائے گا تو وہاں پر پھر وہ، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ہماری عوام کو ہمارے خلاف استعمال کریں. بہت شکریہ. یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود عبداللہ حسین. اور جناب ویلکم بیک. اب ہمیں ایک نئے مہمان نے جوائن کیا. آپ بھی ہمارے حق پہ گفتگو کریں کہ ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر ماریہ یوسف. آپ PhD سائنسٹک ہیں اور اسی کے ساتھ آپ سرٹیفائڈ کلینک نیوٹریشن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ. آپ بتائیے گا کہ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی ہمارے کے حق پر، تو اس حوالے سے آئند سال آپ یہ خوشیاں کیسے منا رہی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں ان فیوچر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا. اور جیسے کہ سر پورا ڈسکس کر ہی رہے تھے مارکہ حق کو، اور میرے خیال میں کہ یہ جو سیلیبریشنز ہیں، یہ پچھلے جو سالوں میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 14 اگست، اس سے زیادہ بڑھ کر ہیں، کیونکہ عوام نے دیکھا ہے کہ جو جنگ کا ماحول کریٹ ہوا تھا اور پاکستان نے انڈیا کو جو منہ توڑ جواب دیا ہے، ان کے بزدلانہ جو انہوں نے اٹیک کیا تھا پاکستان پہ کرنے کی کوشش کی تھی، سویلینز کو ٹارگیٹ کیا تھا. تو ایسے میں دنیا کو
جو ہے وہ انڈیا کا ایک ڈوئل اور گھوسٹ فیس جو ہے وہ نظر آ گیا ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ایکچوئل ٹیررسٹ جو ہیں وہی لوگ ہیں, اور وہ اپنے ہی علاقوں میں بھی ٹیررزم کرتے ہیں اور بلیم ہمیشہ پاکستان پہ کرتے ہیں. تو عوام کو پتہ چل گیا ہے, گلوبلی پتہ چل گیا ہے, اور اس دفعہ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے اور پاکستان کی ڈپلومیٹک پالیسی بالکل کلیئر ہے. تو لوگوں کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہیں, وہ فتح سیلیبریٹ کر رہے ہیں ملٹیپل ٹائمز مور. جو ہے اس دفعہ لوگوں کے اندر جوش ہے, ولولہ ہے اور خوشیاں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصرت عطا کی ہے, فتح عطا کی ہے. یہ بنیان المرصوص کا جو آپریشن تھا, آپ دیکھیں 10 مئی کو جو ہوا ہے, الحمدللہ پاکستان نے جو انڈیا کو جواب دیا منہ تو اس سے تو پورا گلوبل امپیکٹ پاکستان کا چینج ہو گیا ہے. جو لوگوں کی غلط فہمیاں تھیں, جو لوگوں کی کانسپریسیز تھیں, کانفلکشنز تھے, وہ سب جو ہے وہ چینج ہو گیا کانسیپٹ, اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ امن چاہتا ہے, وہ ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں, اور ہم ٹیررزم نہیں چاہتے, نہ ہمارے یہاں ٹیررزم ہوتا ہے. یہ لوگ انڈین لوگ ہیں اور ان کی پراکسیز ہیں, یہ لوگ کاز کرتے ہیں ٹیررزم, اور یہ گلوبل امپیکٹ جو ہے وہ پتہ چل گیا. اچھا, ہم یوم آزادی مناتے ہیں جی. تو ہماری عوام کہتی ہے ہم آزاد نہیں ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہ ہم آزاد ہیں؟ ہم آزاد ہیں بالکل. دیکھیں پاکستان جو بنا ہے 2 نیشن تھیوری کی بیس پر بنا ہے. 2 نیشن تھیوری آپ کو یہ کہتی تھی کہ جو ہندوستان میں 2 قومیں ہیں, مسلمان اور ہندو, اور ان کے لینگویجز, ان کے ریلیجن, ان کی ریچولز, ان کی ساری چیزیں الگ ہیں, تو ان کو الگ الگ جو ہے وہ سیپریٹ ہوم لینڈ دینا چاہیے. اس بیس پر جو ہے پاکستان بنا. ہم یہاں پر آزاد ہیں الحمدللہ, ہمارے یہاں مساجد ہیں, ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, ہم عبادات کر سکتے ہیں. جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی اپنی عبادات کر سکتی ہیں, اپنی ورشپ کر سکتی ہیں, اور ہماری لینگویجز, ہماری جو لینگویج ہے اردو ہماری آفیشیل لینگویج ہے. ہم آزاد ہیں اپنے ہوم لینڈ کو رن کرنے کے لیے, ڈیسیجن لینے کے لیے. تو لا ہے ہمارے کنٹری کا, کانسٹیٹیوشن ہے, تو ہم آزاد ہیں الحمدللہ. عوام جو لوگ یہ کہتے ہیں, دیکھیں ان کو ایکچولی اویئرنیس نیگیٹو سینس میں ان کو دی گئی ہے, تو وہ وہی کہتے ہیں. اب مائنڈ سیٹ تھوڑا چینج ہو رہا ہے مارکہ حق کے بعد. ان کو ہمارے ملک کی, عوام کی اور فوج پاکستان کی اور حکومت کی جو ہے وہ طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے. تو اب سب اس ٹائم جو ہے نا سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں, سب یونائٹ ہیں, اور گلوبلی امپیکٹ جو ہے نا وہ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کا جا رہا ہے, جو قائد اعظم کا. یہاں پر میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ جیسے عوام کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں, اگر مجھے پتہ نہیں آپ کس طرح سے آزادی کو لے رہے ہیں. اگر ہم ایک طرف دیکھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اسے بچپن سے اس کے باندھ کے رکھتی ہے تاکہ وہ بڑا ہو جائے اور اس سے اس کی تربیت کی جائے. اگر بھی باندھنے والی آزادی آپ چاہتے ہیں تو وہ پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال آصف صاحب, ہم آپ کو گفتگو میں شامل کریں گے. بتائیے گا کہ اب دور آگے جا رہا ہے اور آئی ٹی کا بھی دور آیا ہے, تو بزنس میں آئی ٹی کی کیا ذمہ داری ہے اور اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں نوجوانوں کو تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں کو سمجھ کر اور امیزون پہ آن لائن بزنس نہ کر سکیں, ویب سائٹ پہ نہ کر سکیں, تو میں سمجھتا ہوں ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. دنیا بہت آگے جا چکی ہے. ابھی ہم لوگ تھوڑا سا آگے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اگر حکومتی ادارے بھی جو ہے نا اس میں تھوڑا سا انوالو ہوں, آئی ٹی میں, ای کامرس کے بزنس میں, تو یہ کہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے. جو آئی ٹی کے نوجوان ہیں ان لوگوں کو میں یہ دینا چاہتا ہوں نصیحت کہ آپ آئی ٹی کا سیکھیں, ایکسپورٹ کا سیکھیں, امیزون پہ جو کس طرح سیل کرتے ہیں. اور آپ ضروری نہیں کہ آپ فیکٹری لگائیں یا آپ ایک شاپ کھولیں, آپ اپنی ویب سائٹ سے اپنے لیدر جیکٹس وغیرہ یا کوئی بھی ایسا آئٹم, لیدر جیکٹ کیونکہ خاص طور پہ میں تو لیدر جیکٹ کرتا ہوں, تو آپ چھوٹے یا بڑے کارخانے والوں سے ملیں, ان کے ساتھ مل کر جو ہے آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کریں اور پوری دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کریں, آپ بیچیں. اور میں کہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ ٹائم ہے, 19% ٹیرف لگا ہے اور ویسے 50% اور 35% لگا ہے جو بنگلہ دیش اور انڈیا میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بہت بڑا بوسٹ دے سکتی ہے بزنس میں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اس میں اچھا اعلیٰ معیار کا کام کریں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, مطلب لوکل کام آپ نہ کریں. بس یہی میں کہتا ہوں. اچھا فضل احمد صاحب, ریسنٹلی ابھی کراچی میں آئے روز واقعات رونما ہوتے ہیں, لیکن ایک واقعہ ہے جو پچھلے 3 مہینوں سے چلیں گی, ڈمپر واقعہ جو ہے. ابھی پچھلے 2 بھی ایک واقعہ رونما ہے اور پھر عوام نے غالباً 6 ڈمپر جلائے. بعد میں ان کا رد عمل آیا کہ ٹینکر نے ان کو مارا ہے اور انہوں نے جلایا ڈمپر, لیکن بعد میں جو ویڈیوز آئیں تو اس میں ڈمپر ہی نظر آ رہے ہیں. تو اب تک حکومت اس پہ کیوں خاموش ہے کہ آئے دن ہم واقعات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, شہر کراچی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے نا کہ اگر حقیقت بیان کی جائے تو کسی وفاقی حکومت نے کراچی کو آن نہیں کیا اصل میں. اچھا, جس کی بھی ہو, وہ کراچی سے ہوں, ووٹ لیے ہوں انہوں نے, وہ پنجاب سے ہوں,
वो कोई डिक्टेटर यहाँ पर आया हो। कराची को सब ने लूटा है। ये मुल्क का पहिया चलाता है, वफाक को चलाता है, सिंध हुकूमत को चलाता है, इनके इदारों को चलाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन अमलन कराची को कुछ नहीं दिया जाता। यानी अगर हम ये बात कहते हैं तासुब की बुनियाद पे नहीं करते, हमें खुशी होती है लाहौर तरक्की करता है, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चलती है, ग्रीन बसें चलती है, लाहौर में ट्राम चलना शुरू हो गई हैं, हमें खुशी है। लेकिन भाई कराची ने क्या जुल्म किया कि आप इसको चिंची पर ले आए। यहाँ पर तो स्टील मिल की बसें चलती थी, यहाँ पर तो जामिया के पॉइंट चलते थे, यहाँ पर तो स्टूडेंट कार्ड पे हमें बसें नज़र आती थी, लाल बस होती थी, सिल्वर बस होती थी, कराची में ट्राम चलती थी, कराची सर्कुलर रेलवे चलता था, यहाँ का निज़ाम बहुत खूबसूरत था, यहाँ का दिन मज़दूर दिन था, यहाँ की रातें खुशहाल रातें थीं, उरूसुल बिलाद था। तो उस वक्त से ये कराची के साथ एक अमलन कराची दुश्मनी हो रही है। इसको ट्रांसपोर्ट नहीं दिया गया, इसको ट्रैफिक का बेहतर निज़ाम नहीं दिया गया। इस यहाँ पर अभी देखें नादरन बाईपास मौजूद है, लियारी एक्सप्रेस वे मौजूद है, आपने शाहराह भुट्टो मल्लीर एक्सप्रेस वे बना दिया है। ये हैवी ट्रैफिक को आप क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? ये क्यों शहर के बीच में दाखिल हो रहे हैं? आप इनको ऐसे रूट्स दें कि ये शहर के हर मकाम पर पहुंच सकें। असल में तो ट्रैफिक पुलिस की जहाँ जिम्मेदारी बनती है, वहाँ सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, तमाम इदारों की जिम्मेदारी बनती है, इनको कंट्रोल करें, इनकी टाइमिंग तय करें, तो ये वाक़यात ही ना हो। और इसको फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से मिल जाता है? ये बगैर उसके अभी कह रहे हैं जी कैमरे नहीं लगे होंगे हम चालान करेंगे, तो भाई ये चीज़ें हादसे के बाद क्यों? हादसे पे हादसा हो रहा है। हाँ। हम देखते हैं कि कोई 4 अफराद नीचे आ जाते हैं, कहीं 3 आ जाते हैं, हर दिन जनादा उठता है। तो जो रद्दमल है वो रद्दमल तो यही है ना कि हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही, फिर डंपर को निशाना बनाया जा रहा है। वाक़या तो फैलता है ना कि क्योंकि ज़्यादातर डंपर के वाक़यात हुए तो कोई ये नहीं देखता वो टैंकर की जद में आ गया, किसी और में आ गया और बस नौजवान निकल गए, उन्होंने आग लगा दी। और फिर आप जो है ना वो कह रहे हैं जो आग लगा रहे हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। भाई आप निज़ाम बेहतर करें ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मुतबादिल दें। अगर हुकूमत अपने मुखलिस हो अपने इरादों में तो कोई भी नहीं है कि ये शहर बहुत कुछ दे सकता है, इसका निज़ाम बेहतर हो सकता है। हम चिंचियों पे आगे हमें बेहतरीन ट्रांसपोर्ट दी जाए, इन बड़ी हैवी ट्रैफिक के लिए निज़ाम बनाया जाए, कुछ भी नहीं होगा। हर चीज़ कंट्रोल है। शहर मुल्क के दूसरे शहर में बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के दीगर शहरों की बात कर रहे हैं। आप कराची से बाहर निकल जाए, मुझे आप हैदराबाद में दिखाएं कि मिनी बस की छत पे लोग सवार हों। हाँ। यहाँ चिंची के पीछे 10-10, 12-12 अफराद लटके होते हैं, उसके ऊपर उनका बस नहीं चलता, बैठ जाएं। और जितने अफराद मिनी बस में नीचे होते हैं उससे ज़्यादा ऊपर बैठे होते हैं। अच्छा, पहले हम देखते थे कि जो लोकलों के छत पर बैठते थे उन पर चालान किया जाता था, लेकिन आज के चिंची पे 10 बंदे लटके हुए उस पर चालान नहीं किया जाता। नहीं, बसों पे भी आज भी बैठे होते हैं, बस सिर्फ वो पर्ची दो, दिखाओ और निकल जाओ। इसलिए कि चालान तो कट रहे हैं, नौजवानों के कट रहे हैं, अजरक वाली नंबर प्लेट पे कट रहे हैं। हाँ। भाई आप नंबर प्लेट को हम इशू चले नहीं बनाते हैं, आप अजरक वाली नंबर प्लेट दें, लेकिन आपने उसके चार्जेस लिए हैं, फीस आपने ली है, आप उसको फ्री दें। इस शहर की खिदमत करें ना, नौजवानों को दें। आप सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर बनाना चाहते हैं करें, लेकिन आप लाखों नौजवानों को चालान देंगे, काट देंगे और उसके बाद आप थोड़ा सा बाहर जाएँ वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस शहर को सड़कों की ज़रूरत है, यहाँ तो फ्लाई ओवर की ज़रूरत है, यहाँ तो ग्रीन बस और इन ट्रेन चलनी चाहिए, यहाँ तो ट्राम चलनी चाहिए, कराची सर्कुलर रेलवे बहाल होना चाहिए। जब ये सब कुछ बहाल होंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वाक़यात कम हो जाएंगे। तो ग़ालिबन जो ग्रीन बस है और इसकी तो मंजूरी तो हुई है तकरीबन 4000 की, तो अब तक ये क्यों नहीं आ रही मंजर हम पर? मंजर हम पर नहीं आ रही। जब हम बात करते हैं तो सिंध हुकूमत की नाकामी है, वफाकी हुकूमत में सब PDM2 का हिस्सा हैं, उनको चाहिए कि शहर को बहुत कुछ दें। आपको क्या लगता है कि किसकी गवर्नमेंट कराची में आनी चाहिए? वैसे कहते हैं लोग हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो आपका ताल्लुक जमात इस्लामी थी, आप इसको ऑन करते हैं? देखिए, हम इस शहर को ऑन करते हैं, हम इस शहर की तरक्की को ऑन करते हैं। इस शहर के शहर इक़्तिदार में अल्लाह ताला ने हमें 3 मरतबा इक़्तिदार दिए, 2 मरतबा अब्दुस्तार अफ़गानी साहब और नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब। अब्दुस्तार अफ़गानी साहब का जनाजा उठा वही 2 कमरों के फ्लैट से, और उनकी मैयत भी नीचे नहीं उतर पा रही थी सीढ़ियों से, वही शहर के लॉर्ड मेयर रहे, नेमतुल्लाह खान साहब रहे। उनकी जितने प्रोजेक्ट थे उसने आगे कंटिन्यू किया, मुस्तफ़ा कमाल ने उसको तख्तियाँ लगी। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये वसीम अख्तर कर रहे हैं, ये साबिक गवर्नर कर रहे हैं, ये आमिर लियाकत ने ये बात कही थी कि भाई सारे मंसूबे तो नेमतुल्लाह खान साहब के थे। इस दफ़ा भी बल्दियात में तो शहर हमने जीता था, हाफिज नईम तो मेयर बन गए थे, 32 अरकान सिटी कौंसिल गायब हो गए और कब्ज़ा मेयर आ गया है। और अभी भी कब्ज़ा मेयर क्या कर रहे हैं? मार्का हक के नाम पर अभी मुशायरा हुआ, उसमें गज़लें पढ़ी जा रही थी, मार्का हक पर एक शेर भी नहीं पढ़ा गया, और अभी म्यूज़िकल शो हो रहे हैं। हम 1 लाख दरख्त लगाते हुए शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे जो TMC हैं हमारे पर 9 हैं, उसमें आप लियाकताबाद टाउन के आप देखें 17 हमारे पर TMC के स्कूल हैं, वो सब एक प्राइवेट स्कूल के बराबर हो गए। गुलबर्ग में हाफिज़ साहब ने बहादुर जंग स्कूल का इफ्तिताह किया, वो किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में बेहतर हो गया है। तो जो इस शहर को डिलीवर कर रहा है, कुछ दे रहा है,
تو یہ تو عوام کو دیکھنا چاہیے کہ اس شہر کے ساتھ مخلص کون ہے. تو اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا راستہ روکا ہے. آج پوری کمپنی پریشان ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. اس لیے کہ کراچی کو بنانے کے لیے قربانی کی بھی ضرورت ہے, ویژن کی ضرورت ہے, صلاحیت کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ویژن بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, کرپشن سے پاک ہیں. ہمارے ممبران قومی اسمبلی رہے ہیں, سینیٹر رہے ہیں, اور بلدیہ میں ہمارے لوگ رہے ہیں, ٹاؤن چیئرمین رہے ہیں. اس وقت ہمارے 87 یو سی چیئرمین ہیں. کسی ایک پر بھی 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے. تو جو کرپشن سے پاک ہوگا, خوف خدا رکھے گا, وہی اس شہر کی قسمت تبدیل کرے گا. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے چاہیں گے کہ بنیاد المرصوص کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل پاکستان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بنیاد المرصوص جو آپریشن پاکستان نے اگینسٹ انڈیا کیا تھا اور الحمدللہ ہمیں فتح ملی, تو گلوبلی اس کا امپیکٹ یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایک تو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج اور حکومت یہ سب یونائٹڈ ہیں. جیسے کہ پہلے کانسیپٹ تھا کہ ان میں آپس میں ڈسٹینسز ہیں اور پولرائزیشن ہے, وہ ختم ہوا. اور دوسرا یہ کہ ایک اسٹرینتھ پاکستان کی اوور آل نا گلوبلی شو ہوئی ہے کہ ہم جو ہے کتنے زیادہ اسٹرینتھ فل ہیں, اور ہمارے افواج کتنے زیادہ اسٹرینتھ فل ہیں, کتنی ٹرینڈ ہیں, اور کتنے ویل ویپنائزڈ ہیں, ویل اکوپڈ ہیں, اور الحمدللہ ایٹمی قوت تو ہے ہی, تو جس کی وجہ سے پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. تو یہ گلوبلی ایک امپیکٹ کیا ہے, اور جس سے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بھی نیو اپرچونیٹیز کے ڈورز اوپن ہوئے, کیونکہ ڈفرینٹ ادر کنٹریز جو ہیں وہ کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے. پھر اس میں جب سفارتی محاذ پر بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاکستان کے ایک جو دفاع ہے اس کو ریپرزینٹ کیا, اور پیس بلڈنگ مشن پہ انہوں نے کام کیا, اور ڈفرینٹ یورپین کنٹریز سے ملے, تو وہاں سے جو ہے ان کو ٹریڈنگ کی بھی اپرچونیٹیز آئیں, کولیبریشن کی, ٹریڈنگ کی اپرچونیٹیز. تو اس سے آپ کا اکانومی بھی امپروو ہوگی, فیوچر میں آپ کے نوجوانوں کو ورکنگ اپرچونیٹیز بھی ملیں گی, ایجوکیشنل اپرچونیٹیز بھی ملیں گی, گلوبلی ان کو اسکالرشپس آفر ہوں گی, اور ڈفرینٹ سیکٹر میں, ہیلتھ کے سیکٹر میں, ایجوکیشن کے سیکٹر میں, انرجی کے سیکٹر میں آپ کے پاس جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے گی اور کولیبریشن سٹارٹ ہوں گی. تو آئی تھنک بہت اچھا اس ٹائم پاکستان کا امیج ہے, اور الحمدللہ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور زیادہ ترقی دیں, آمین. بہت شکریہ. یہاں پر کہا جا رہا ہے بریک کا دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود عبداللہ حسین. اور جناب ویلکم بیک. اب ہم گفتگو کر رہے تھے معرکہ حق پر. آصف صاحب ہم دوبارہ آپ کو شامل گفتگو کریں گے. بتائیے کہ آپ کا لیدر ایکسپورٹ کا کام ہے ماشاءاللہ, تو انٹرنیشنل سطح پر آپ کن کن ممالک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ زیادہ تر تو آج کل جو ہے 80% یو ایس اور کینیڈا, پھر اس کے بعد لنڈن, یورپ وغیرہ ہے. سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے ابھی اس وقت جو ہے یو ایس کی ہے. امیزون پہ, ویب سائٹ پہ جو بھی بیچتے ہیں تو زیادہ تر 80% جو ہے یو ایس میں ہم لوگ بیچتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کراچی میں جو ہے نا بڑے صنعتی شہروں, خاص طور پہ پاکستان کے جتنے بڑے صنعتی شہروں میں اگر سیکورٹی فراہم کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیٹیو سائن ہوگا ہمارے ایکسپورٹ کے لیے. تو اور پھر جو ہے سبسڈی دی جائے, کس میں کہ آپ بجلی, گیس اور فیکٹری والوں کو, جو مینوفیکچرر ہے, چھوٹے کارخانے, بڑے کارخانے والوں کو سبسڈی دی جائے. اور پھر پاکستانی لیدر کو بین الاقوامی طور پر یہاں کے جو ادارے ہیں اس کو ایگزیبیشن کروائے آؤٹ آف کنٹری, کہ ہمارے پاکستان کی لیدر انڈسٹری کو لے کر جائیں اور اس کو ایگزیبیشنز کروائیں, اور ان کو سبسڈی بھی دیں جیسے کہ نیبر کنٹری دیتی ہے. لیکن اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ کیا سبسڈی دیتی ہے, تو وہ بتانا اچھا نہیں ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے کہ اگر حکومتی ادارے سبسڈی دے اور ان کو لے کر جائے, ایکسپورٹ کے لیے لے کر جائے, نئی ورائٹی لے کر جائے یہاں سے, اور پھر ان کو جو ہے سبسڈی دے. لیدر انڈسٹری کو اگر ہم بہتری کی طرف لیے جائیں تو نوجوانوں کو اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ جتنے بھی پاکستان کے بڑے صنعتی شہر ہیں ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے تاکہ بائرس آئیں اور وہ اپنے آپ کو سیف سمجھیں اور یہاں ایکسپورٹ اسٹارٹ کریں یہاں سے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بائرس ہماری مارکیٹ میں نہیں آتے ہیں, ہوٹل سے لے کر مارکیٹ میں نہیں آتے. کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہو اور وہ بولے کہ میں ہوٹل سے جو ہے آپ کی مارکیٹ نہیں آ سکتا سیکورٹی ریزن کی وجہ سے. انویسٹ کر رہے ہیں وہ کیا راز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ہر بندہ تو نہیں کر سکتا نا, 100 میں سے 2 بندہ جو ہے وہ کرے گا. جیسے میں چلا جاتا ہوں تو چلو تھوڑا بہت کر لیا میں نے, لیکن یہ آپ دیکھیں نیبر کنٹری میں باقاعدہ میں جب میں ٹریول کرتا ہوں تو وہاں سے لوگ جو ہے نا پاکستان میں باہر جو ہے نا میں نے دیکھے ہیں یورپ کے یا کہیں کے بھی, تو میرے خیال سے 2 یا 3 بندے بیٹھے ہوں گے پورے جہاز میں. اور آپ نیبر کنٹری میں دیکھیں, آپ یقین کریں گے
کہ ان کے لوگ کم ہوتے ہیں، ان کے خود کے جو مقامی نیشنل وہ کم ہوتے ہیں اور باہر کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، گورے زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستانی وہ چاہ رہے ہیں میں ایک کاروبار کروں جی، اور اس کی سوچ ہے کہ میں پاکستان میں کروں یا پاکستان سے باہر چلا جاؤں، تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں کہ اس کو پاکستان میں کرنا چاہیے باہر جائیں، منافع کہاں زیادہ ہوگا؟ دیکھیں آج کل کے حساب سے آئی ٹی کے حساب سے جو آن لائن بزنس ہے اگر اس نے سیکھ لیا تو یہ کوئی غرض نہیں رکھتا کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے ہی بزنس کر سکتے ہیں، کینیڈا میں بیٹھ کر سکتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کر سکتے ہیں، آپ پاکستان کے کسی بھی چھوٹی موٹی جگہ پہ لیپ ٹاپ لے کر آپ بیٹھ جائیں، آپ بزنس اسٹارٹ کر لیں، وہ سمجھ لو آپ کی اسکل ہے، اور اگر آپ وہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی بیٹھ کر بڑے سے بڑا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، آپ بڑے سے بڑے ایکسپورٹروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی ذہانت سے اب اگر اس کو سیکھ کر سکیں آپ تو۔ اچھا فضل صاحب، ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے۔ پاکستان میں ابھی جیسے آپ نے بلوچستان کی بات کی، تو جو مسائل ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ آ کر حل کیے جا سکتے ہیں یا ہم ایک ٹیبل پہ بھی ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سڑک پر تو تب آتے ہیں جب ٹیبل پہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا، مذاکرات تو بہترین آپشن ہے اور حکومت کو چاہیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے۔ اسد کے جو شہری ہیں ان کا احساس محرومی ختم کیا جائے، وہ تو مذاکرات سے ہی ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، اور یوں کہ ابھی مارکا حق پہ ہم بات کر رہے ہیں، اگست کا مہینہ ہے، تو میں چاہوں گا اگر کشمیر پہ ہم بات نہ کریں نا تو یہ ہماری بات ادھوری ہوگی۔ دیکھیں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے بین الاقوامی، اور یہ جب 1948 میں بھارت بھاگا تھا، ہم تو نہیں گئے تھے، وہ اقوام متحدہ کے پاؤں پکڑے اس نے، اور پھر بالآخر 21 اپریل 1948 سے ایک قرارداد پاس ہوئی، 47 نمبر قرارداد آج بھی موجود ہے سلامتی کونسل کے اندر، اور جس میں یہ بات طے ہو گئی کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور 3 فریق بنے اس کے، اور بھارت کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ اس کا یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر تحفظ دینا ہے لوگوں کو اور قانون کی بالادستی دینی ہے، دوسرا مشروط حکومت ہوگی، تمام سیاسی جماعتوں کو آپ اس میں شامل کریں گے، تیسرا یہ کہ اظہار رائے آزادی، ریفرینڈم ہوگا جس میں خوف نہیں ہوگا، رشوت نہیں ہوگی، جس میں دباؤ نہیں ہوگا، اور جو اختلاف رائے کرے گا اس کو تحفظ دیا جائے گا، اور پھر اس ریفرینڈم کے نتیجے میں حق خود ارادیت دیا جائے گا کشمیر کے عوام کو۔ یہ تو قبائل کے لوگ وہاں پر چلے گئے، ہماری عوام گئی تو سری نگر تک تو پہنچ چکے تھے، اور پھر اسی قرارداد میں طے ہوا کہ پاکستان اپنے قبائل کے لوگوں کو اور جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو واپس بلا لے گا۔ ہم نے اس کا بھی احترام کیا۔ پاکستان کا آرٹیکل 1 کشمیر کو، آزاد کشمیر کو پاکستان کا علاقہ یا صوبہ نہیں کہتا، وہ اس کو وہی ریاست کا درجہ دیتا ہے، صرف ہمارے پاس دفاع ہے، کرنسی ہے، فوج کا نظام ہے، خارجہ پالیسی ہے۔ اور جو آرٹیکل 370 ہے بھارت کا، جی، وہ بھی اس کو خود مختار ریاست تسلیم کرتا ہے، اس کا پرچم الگ ہے، وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، ان کے شہری کی تعریف وہ خود کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 370 کیوں ختم ہوا 5 اگست کو؟ ہم نے پوچھنا چاہیے نا، عالمی برادری سے بھی پوچھتے ہیں۔ آرٹیکل 35A ختم ہوا کہ جس کے تحت اس کے شہری کو حقوق دیے جائیں گے، زمین و فروخت کے مقامی طور پر ان کو نوکریاں دی جائے گی۔ یہ 2 آرٹیکل بھارت نے ختم کیے 5 اگست 2019 کو، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس وقت کوئی زبردست اقدام نہیں اٹھایا، جس طرح ابھی میڈم نے بات کی نا، بلاول صاحب گئے اور پوری دنیا گھوم کر آئیں، اس وقت ہم نے عالمی برادری کو اس ایشو پہ کھڑا کیوں نہیں کیا؟ ہم کیوں اقوام متحدہ میں نہیں گئے کہ بھائی قرارداد تو موجود ہے، آپ اس کے مطابق رائے شماری کروائیں، پھر وہاں کی عوام فیصلہ کریں کہ وہ کہاں رہنا چاہتی ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ لیکن یہ اس کے سٹیٹس کو تبدیل کیا 5 اگست، 6 سال اس کے مکمل ہو گئے اور ہم صرف آدھا گھنٹہ اپنے ملک میں کھڑے ہو گئے کہ ہم شاید ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے کشمیر کی جو عوام ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے۔ سید علی گیلانی صاحب جو اس پوری تحریک کے روح رواں ہیں، اور جن کی آخری تقریر ہم دیکھتے ہیں، وہ بڑھاپے میں یہ بات کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو اگر پاکستان کمزور وہ کرے گا تو سالمیت پاکستان تو مکمل نہیں ہے۔ یہ تو قائد نے کہا کہ بھائی کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس کے بغیر سالمیت پاکستان کا تصور ادھورا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے بات کی نہیں، بلاول بھٹو پوری دنیا گھوم کر آئیں، ریسنٹلی فیلڈ ہاشم منیر صاحب دوسرا دورہ ہے امریکہ کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو دورہ کرنا چاہیے تھا یا کوئی اور اس کی جگہ پر جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اس لیے کہ طاقت کا مرکز پاکستان میں جو بھی ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، تو لوگ بھی ڈائلاگ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ جو مضبوط ہو، جس کے پاس طاقت ہو۔ تو یہ تو ہماری سیاسی حکومتوں کو سوچنا چاہیے، ہماری نالائکی ہے، ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، ہماری کمزوریاں ہیں جس کے نتیجے میں ہم ان کی کبھی گڈ لسٹ میں اور کبھی بیڈ لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے کل ان کے بیان سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اچھا، ہاں، فیلڈ مارشل صاحب نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ
مقبوضہ کشمیر پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، یہ انڈیا کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بات کی انہوں نے، تو یہ ان کا جو اسلامی تصور ہے یا قیام پاکستان کے حوالے سے جو ان کی تقریر موجود ہیں، تو اگر یہ کوئی جنرل بات کر رہا ہے اور پاکستان کی اچھی نمائندگی کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ حکومت کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے نا، ان کی محرومیاں ختم ہونی چاہیے۔ اس وقت آرٹیکل 370 ختم ہوا، 335A ختم ہوا، اس کے نتیجے میں احساس محرومی بڑھا ہے۔ 32 لاکھ غیر مقامی ووٹر رجسٹر کر لیے گئے ہیں کشمیر کے اندر۔ وہاں کی مقامی فورسز نے 60,000 گھروں کی نشاندہی کی ہے جن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا۔ وہاں پر جو ڈیفنس ویلیج ڈیفنس گارڈز کے نام پر RSS کے غنڈوں کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، منشیات فروشی عام کی جا رہی ہے اور نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، شراب نوشی عام کی جا رہی ہے تاکہ یہاں سے آبادی ان کی کم ہو اور ہمارا اس پہ قبضہ ہو جائے۔ ابھی لداخ کے اندر بھی مرکزی حکومت ہے، اس کے فیصلے دہلی کرے گا۔ جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی چھوٹی سی اسمبلی اس کو چھوٹے سے فیصلے کرنے دیے ہیں، ٹوٹل اختیار انہوں نے لیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کا غالباً 16 اگست کو ایک کمپٹیشن بھی آ رہی ہے، تو میں نے جب پوسٹ لگا تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا یہ کمپٹیشن کیسے کی جاتی ہے اور اس کمپٹیشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، ذرا اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا۔ جو 9th حسین کا یہ کمپٹیشن ایک عرصہ دراز سے چل رہا ہے اس میں جی اچھا دیکھیں، ایکسکیوز می، اسپیک فار حسین علیہ السلام یہ ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے جو کہ جنا کا پاکستان کی فاؤنڈیشن کے تحت ہم تقریباً 8 سال سے آرگنائز کر رہے ہیں، اور اس دفعہ 9th انٹرنیشنل ڈیبیٹ کمپٹیشن یہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کے چیپٹرز یہ اسپیک فار حسین ڈیبیٹ کمپٹیشن آرگنائز کر رہے ہیں۔ کراچی چیپٹر کا انشاءاللہ تعالیٰ 21 اگست کو جو ہے وہ ہم آرگنائز کریں گے یونیورسٹی میں، اور آپ کو بھی انوائٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اس بابرکت محفل کا حصہ بنے، کیونکہ اس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پر، کیونکہ امام حسین کی جو شخصیت ہے نا وہ بہت عظیم شخصیت ہے، اور آپ کا تو نام ہی جنت سے آیا گیا ہے اور آپ جنت کے جو ہیں وہ والی ہیں، وارث ہیں، تو آپ کی شخصیت بہت عظیم ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی صرف رہ گیا ہے کہ ہم صرف 2 مسلک تک آپ کی شخصیت کو محدود سمجھتے ہیں، جبکہ آپ کی شخصیت کسی مسلک، کسی ایک خاص مذہب اور کسی ایک خاص قوم تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ ایون آپ کی شخصیت ایک گلوبل امپیکٹ رکھتی ہے، اور عالمی سطح پر مختلف لیڈرز جو ہیں وہ آپ کی شخصیت سے انسپائر ہیں، اور آپ کی پالیسی سے انسپائر ہو کر، ایڈمائر ہو کر وہ اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو اس کی اگزامپل ہمارے پاس بہت ساری ہے۔ نہرو نے بھی جو ہے وہ امام علی مقام کی جو ہے وہ لیڈرشپ کی پالیسی کو فالو کیا، نیلسن منڈیلا نے بھی آپ کی لیڈرشپ کی پالیسی کو فالو کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک گلوبل امپیکٹ رکھتی ہے، جن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپس کی کانفلکٹس کو ختم کریں کیونکہ حسین سب کے ہیں۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس بچے میں 2 منٹ جی، یہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یوم آزادی کی تقریبات جاری ہیں، ملک بھر میں جاری ہیں، اور پاکستان کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ عوام، ہم سب جو ہیں یونائٹ ہیں، اور گلوبلی ہمارا یہ امپیکٹ جانا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی انٹرنل پولرائزیشن نہیں ہے، کوئی انٹرنل کانسپریسیز، کانفلکشن نہیں ہے، ہم سب یونائٹ ہیں۔ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام اسٹیک ہولڈرز، عوام، افواج سب یونائٹ ہیں، سب اسٹرینتھ فل ہیں، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ جی آصف صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے 30 سیکنڈ میں؟ بس میں یہی کہوں گا کہ سیکورٹی اداروں کو کہ پاکستان میں جو ہے سیکورٹی نظام کو اچھا کیا جائے تاکہ ہم بد امنی سے بچ سکیں۔ جی، میں پاکستان کی پالیسی بنانے والے سے کہوں گا کہ قائد اعظم کی شخصیت کو سامنے رکھیں۔ 23 مارچ 1940 کو ایک نہیں 2 قرارداد پیش کی گئی، ایک قرارداد پاکستان تھی اور دوسری فلسطین کے حق میں تھی۔ جو قرارداد شیر بنگال موزلی فضل الحق نے جو وزیر اعلیٰ تھے پیش کی، اور دوسری چودھری خلیق الزمان نے جو پیش کی، تو قائد اعظم عالم اسلام کی بات کرتے تھے، امت مسلمہ کا درد رکھتے تھے۔ ہماری پالیسی بھی عالم اسلام کے لیے ہونی چاہیے، ہماری خارجہ پالیسی بہتر ہونی چاہیے، جہاں ملک کا دفاع وہاں اس کے نظریے کی تحفظ بھی ہونا چاہیے۔ تو جغرافیہ کی تحفظ کے ساتھ ہمیں اپنے نظریے کا محافظ بننا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آیا وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتام کا، لیکن اس سے قبل ایک کتاب میرے ہاتھ میں، یہ آپ کتاب دیکھیں، اس کتاب کا نام ہے سچی جہاد کی ایک داستان۔ یہ کتاب امیر عبدالقادر جیزائری کے حالات پر لکھی ہے، اور ان کے جو مصنف ہے جون کائٹزر، ہم نے ان سے کوشش کی کہ اپنے پروگرام میں ان کو بلایا جائے، لیکن وہ کافی ضعیف ہیں۔ اس وقت ان کی عمر غالباً
90 سال کے قریب ہے، تو اس لیے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا مختصر سا اس کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ کتاب امیر عبدالقادر الجزائری کے حالات پہ لکھی ہے۔ سب سے ایک عجیب بات یہ ہوتا ہے کہ ایک کرسچن وہ کسی مسلمان کے حالات پر کتاب کیوں لکھتا ہے؟ اب اگر امیر عبدالقادر الجزائری کے حوالے سے بتاؤں تو امریکہ میں باقاعدگی سے یونیورسٹی ان کے نام سے چل رہی اور بہت سے ایسے کالجیں ان کے نام سے باقاعدگی سے ایک پورا ٹاؤن بنائے گئے، ان کے حالات سے بتا رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ویسٹ میں کہ مسلمانوں کا ایک نیگیٹو چہرہ دکھایا جاتا ہے، لیکن جب ایک کرسچن ایک نان مسلم مسلمان کا پازیٹیو چہرہ دکھا رہے آؤٹ آف کنٹری، تو ہمیں یہ کمزوری کیوں ہے کہ ہم اب تک اپنے مسلمانوں کو آگے نہیں دکھا؟ ہمارے بہت سے ایسے سائنسدان ہیں لیکن ان کا اب تک کوئی کام نہیں، ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں۔ فار ایگزامپل ہم بات کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو باہر ممالک میں ان کا لو قانون، ان کے جو قانون ان پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں ان کا کوئی قانون ہے، باقاعدگی سے وہاں پر لاؤ کیا نام عمر کے نام سے اس طرح کے قانون بنائے گئے، لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں۔ تو اس کتاب کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کتاب کو اگر آپ کہیں سے خریدتے ہیں، باقاعدہ یہ ویسے انگلش میں لکھی گئی ہے لیکن اس کی محنت اتنی کی گئی یہاں پر کہ اس کو باقاعدہ سے اردو میں بھی چھپا گیا، جتنی کسی کاسٹ آئی ہے، اور بعض جگہوں پہ آپ جائیں گے آپ کو فری آف کاسٹ پہ ملے گی۔ اگر اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کی کسی شاپ سے بھی ایزیلی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آن لائن ویب سائٹ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو امیزون پہ یہ اویلیبل ہے۔ یقیناً قابل تعریف، بہت خوشی ہوتی ہے جب ویسٹ میں ایک پازیٹیو چہرہ مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ امیر عبدالقادر الجزائری کے حالات کو پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو میں اپنے پروگرام میں لائیو کال پہ لے لوں، اور دوسرا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امریکہ میں 10 گھنٹے کا فاصلہ بھی ہوتا ہے، تو ان کو ہم لائیو کال پہ فی الحال تو نہیں لے سکتے، لیکن جب بھی موقع ملا ضرور ان سے آپ کی میں ملاقات کراؤں گا۔ آج کے لیے یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور یوم معرکہ، یوم آزادی آ رہی ہے۔ آزادی کے وجہ سے میں اتنا کہوں گا کہ ہم جب بھی سڑکوں پہ نکل رہے ہوتے ہیں آزادی کے دن اسپیشلی، تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں خوشی میں کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں اور کس کا بھلا کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں جب آپ بائکوں پہ جائیں، کوشش کریں جب گاڑیوں پہ جائیں کسی غریب عوام کو نقصان نہیں پہنچائے۔ کوئی ٹھیلے پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچے۔ یہ آزادی نہیں ہوگی، آزادی ہے کہ ہم آزاد بنیں، آپ کے کام سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے۔ پاکستان زندہ باد۔ یہاں پر دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔